اردو ناول دھڑکن بائی رانیہ مہر، ایپیسوڈ 8۔ ہاں میں بھی نکل رہا ہوں۔ سر کے مطابق ڈی ایم کو اس فین کا پتہ نہ چلے، ہم خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ ہاشم نے فون پر ارتجاع سے بات کرتے ہوئے کہا، چلو بند کرو فون، میں آتا ہوں۔ ہاشم نے روم کے پاس کھڑے مسکان کو دیکھتے فون کاٹتے ہوئے کہا، آ جاؤ، تم کیوں آئی؟ ہاشم نے مسکان سے کافی لیتے ہوئے کہا، وہ کیا ہوا مسکان، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے مسکان کو گلا پکڑتے فکر مندی سے پوچھا، جسے اب بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہاں آؤ، تم نے میڈیسن لی تھی یا نہیں؟ ہاشم نے مسکان کو بیڈ پر بٹھاتے پوچھا۔ مسکان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں کھائی تم نے؟ ابھی بولنا شروع کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیسن لوگی تب ہی آرام آئے گا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بخار بھی ہے۔ ہاشم نے مسکان کو میڈیسن دیتے کہا، جب اس کے ہاتھ کو چھوا تبھی اسے محسوس ہوا جو اس کے ہاتھ گرم تھے۔ چپ، بالکل چپ، یہاں لیٹ جاؤ، آرام کرو، میں تھوڑی دیر بعد گھر آتا ہوں۔ ہاشم نے مسکان کو چپ کرواتے زبردستی بیڈ پر لٹاتے کہا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم ڈرنا مت۔ ہاشم نے جلدی میں کہتے روم سے باہر چلا گیا تھا۔ فکر تو ایسے کرتا ہے جیسے میں اس کی محبت ہوں، صرف ہمدردی کرتا ہے میرے ساتھ۔ مسکان نے دل میں افسوس سے سوچا۔ اب بولو کیا کرنا ہے مجھے؟ ایچ ایم نے اے کے پاس آتے پوچھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ اس وقت ایک بار کلب میں اپنا روپ چینج کیے بیٹھے تھے۔ یار اس حلیے میں تو مجھے واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے کتنی لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری ہو۔ اے نے ایچ ایم کا لوفروں والا حلیہ دیکھتے طنز کرتے کہا، بکواس بند کرو ورنہ یہی منہ توڑ دینا ہے۔ ایچ ایم نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑ، یہ گلاس لو، اس کو پی لینا تاکہ اس لڑکی کو لگے تم نے شراب پی ہے۔ اے نے ایپل جوس کا گلاس دیتے ایچ ایم سے کہا، پکا یہ ایپل جوس ہے، شراب نہ ہو، تمہیں پتا ہے ہم نے کبھی یہ پی نہیں۔ ایچ ایم نے بیزار ہوتے کہا، آج وہ دونوں اکیلے ڈی ایم کو بتائے بنا اپنا کام کرنے آئے تھے، انہیں ڈر بھی تھا کچھ غلط نہ ہو جائے تبھی ایچ ایم نے پوچھا تھا۔ ارے نہیں ہے شراب، اب جلدی پلان پورا کرو، کافی رات ہو رہی ہے، ثانیہ انتظار کر رہی ہوگی یار، اے نے فکر مندی سے کہا۔ انہیں بیٹھے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اب تک ہاشم 3 گلاس شراب پی چکا تھا۔ چل اب جا تو، میں یہی ہوں۔ اے نے ایچ ایم کو سامنے بیٹھی لڑکی کے پاس جانے کو کہا۔ یہ جلاد کا فون کیوں آ رہا ہے؟ اس سے پہلے ایچ ایم جاتا جب اسے ڈی ایم کا فون آیا۔ بول، ہاشم نے گھبراتے ہوئے کہا، جلدی سے بار کے باہر نکل آؤ، ان سب کو پتہ چل چکا ہے ایچ ایم اور اے یہاں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے بتائے بنا یہاں آ گئے ہو، گھر جاؤ، کل صبح میں پوچھوں گا اچھے سے کیا کرنے آئے تھے۔ ڈی ایم نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، تو تم کہاں ہو؟ ایچ ایم نے ڈرتے ڈرتے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ جہاں تم سب کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ڈی ایم کی سوچ شروع ہو جاتی ہے، اب جلدی نکلو یہاں سے۔ ڈی ایم نے غصے سے غراتے ہوئے کہتے فون کاٹ دیا۔ ڈی ایم یہاں ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا ہوگا۔ ایچ ایم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے اے کو اطلاع دی، جبکہ اے سامنے دیکھتا شوق میں بیٹھا تھا۔ بول بھی کیا سکتے میں، ڈی ایم وہاں بیٹھا ہے، ایچ ایم یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اے نے ایچ ایم کی بات کاٹتے ہوئے سامنے دیکھتے کہا، جہاں اس لڑکی کے پاس ڈی ایم اپنی نیلی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ لڑکی نے ڈی ایم کے گلے کا ہار بنی بیٹھی خوشی سے پتہ نہیں کیا بتا رہی تھی۔ بہت خطرناک شخص ہے یہ، ہم کیسے بھول گئے جہاں ہم نہیں جا سکتے وہاں یہ ڈی ایم آ جاتا ہے۔ اب یہ کام کر لے گا، ہمیں چلنا چاہیے۔ ایچ ایم نے بھی اپنے چکراتے سر کو پکڑتے ہوئے کہا، چلو، مجھے اپنی جان پیاری ہے، یہ جلاد ایسے گھور رہا ہے جیسے ابھی کھا جائے گا۔ اے نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اف میرا سر، ہاشم نے بڑی مشکل سے گھر کے اندر انٹر ہوتے کہا۔ وہ بڑی مشکل سے گاڑی چلاتے گھر آیا تھا۔ مراد پیلس مکمل خاموشی میں تھا۔ ہاشم گرتا پڑتا اپنے روم میں پہنچ چکا تھا۔ لگتا نیند آ رہی ہے، تبھی ایسی حالت ہے، سو جاتا ہوں۔ ہاشم نے بیڈ کی طرف جاتے سوچا۔ ہاشم جیسے ہی بیڈ کے اوپر گرا ویسے ہی چیخ پڑا۔ بیڈ پر گہری نیند میں مسکان بھی اٹھ کر بیٹھتی چیخ رہی تھی، تم یہاں کیسے؟
हाशिम बजाय मुस्कान के ऊपर से उठने के वहीं लेटा पूछ रहा था। मुस्कान जो मेडिसिन खाए वहीं सो चुकी थी। उसे पता ही ना चला कब नींद आ गई। अब हाशिम के गिरने की वजह से वो भाग चुकी थी। ना, चुप। तबीयत कैसी है अब? हाशिम ने मुस्कान को चुप करवाते बहके हुए अंदाज से मुस्कान के गाल को छूते हुए पूछा। हाशिम के छूने पर मुस्कान घबरा गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था हाशिम इतना करीब आया हो उसके। तुम्हें अभी भी बुखार है, ख्याल क्यों नहीं रखती तुम? हाशिम ने खामोश लेटी मुस्कान की अब गर्दन छूते हुए पूछा। सड़ियल शख्स, सड़ियल शक्ल वाले ने शराब पी है। ये काम इसने कब शुरू कर लिए? मुस्कान ने हाशिम के मुंह से शराब की बदबू आती महसूस करते दिल में सोचा। जबकि हाशिम पूरा मदहोश हुआ मुस्कान को मुसलसल देखने में मसरूफ था। मैं जाती हूँ, मुस्कान ने कहते हाशिम को पीछे करना चाहा, जो कि वो कर ना सकी। हाशिम ने मुस्कान की कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। कहाँ जा रही हो? बीवी हो मेरी तो पास रहो मेरे, बल्कि तुम्हें पता मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा माजी जानकर मेरी नफरत मेरी मोहब्बत के आगे आ गई थी है। हाशिम ने पहले प्यार से और बाद में नफरत से कहा। मुस्कान बिल्कुल चुप, समझने में मसरूफ थी वो क्या कह रहा है। मोहब्बत, हमदर्दी है ये भी। आज पता चला इसे कि बीवी हूं मैं। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, मुस्कान ने हिकारत से दिल में सोचा। तुम बहुत प्यारी हो मुस्कान, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाशिम ने मुस्कान के लबों पर अपने लब रखते कहा। मुस्कान शौक में थी आज। हाशिम को क्या हुआ है? छोड़ो मुझे, तुम दूर रहो। मुस्कान ने हिम्मत जमा करते हाशिम को खुद से दूर करते चिल्लाते हुए कहा था। उसे पता चिल्लाने से गले में कितना दर्द हुआ था। क्यों दूर? आज मैं इतना पास आऊंगा तुम्हें पता चलेगा मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाशिम ने बहके हुए अंदाज से दोबारा करीब जाते मुस्कान से कहा था। हमदर्दी है तुम्हारी, ये मोहब्बत नहीं है हाशिम। ये जुल्म मत करना मुझ पर कि अपनी नजरों में गिर जाऊं मैं। मुस्कान ने रोते हुए मिन्नत करते कहा। लेकिन हाशिम अपनी शर्ट उतार चुका था। उसे कोई फर्क ना पड़ा था। वो तो बस मुस्कान पर हावी हो चुका था। मुस्कान का चीखना चिल्लाना रोना मिन्नत करना, वो तो बस मदहोश हुआ मुस्कान को अपनी मोहब्बत का बता रहा था। जबकि मुस्कान ने बहुत मुज़ाहिमत की थी। वो कमज़ोर लड़की क्या कर सकती थी? मुस्कान अपनी किस्मत का फैसला जानकर खामोश हो चुकी थी। सारी रात वो ये सोचकर रोती रही हाशिम ने उसके साथ जो भी किया वो सब हमदर्दी में किया था। उफ, मेरा सर दर्द जैसे फट जाएगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो क्लब में था। हाशिम सुबह अपने आप को रूम में देखता उठते हुए सोचा। वो अपना सर हाथों में पकड़ चुका था। मुस्कान, तुम यहाँ कैसे? और ये? हाशिम ने जब मुड़कर साइड पर देखा, वहां उससे लेटी हुई मुस्कान नजर आई जो मुसलसल रोने में मसरूफ थी। ये कैसे? तुम यहाँ आई हो? हाशिम ने अपनी और मुस्कान की हालत पर गौर करते गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। मुस्कान चुप छत को घूरने में मसरूफ थी। वो जानती थी हाशिम अब क्या कहेगा। क्या तस्वे बहा रही हो? सब तुमने किया। जैसी माँ थी वैसी बेटी निकली। इतने दिन से काबू नहीं आ रहा था, तभी तुमने ये सब किया। मैं कैसे भूल गया तुम हो उस औरत की बेटी। जरा नरमी से क्या बात कर ली तुमने, मेरा फायदा उठा लिया। अपने चलन दिखा दिए मुझे। तुफ है मुझ पर, कैसे तुम्हारे बहकावे में आ गया मैं। हाशिम ने बेड से उठते मुस्कान को गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। तुमने किया सब, मुझे मेरी नजरों से मैं गिरा दिया। शराब पीकर क्या किया सब तुमने? बजाय शर्मिंदा होने के तुम मुझे बातें। शट अप, जस्ट शट अप। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हाशिम ने मुस्कान की बात काटते गुस्से से कराते हुए कहा। मुस्कान ने अपने आंसू कंट्रोल करते बोल रही थी। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, तब तो बहका नहीं और शराब में कभी पी नहीं। ड्रामा है तुम्हारा। चलो दफा हो मेरे रूम से, तुम्हारा काम हो चुका है। सही कहते लोग, जैसी माँ होती है वैसी बेटी। तुमने आज साबित कर दिया। बीवी गन बन गई मेरी, अब खुश हो जाओ। मुझे नहीं था पता तुम इतना गिर सकती हो। हाशिम ने अपनी शर्ट गुस्से से उठाते रूम से बाहर जाते कहा। जबकि मुस्कान पहले ही खुद पर हुए जुल्म को सह ना पाई थी, अब हाशिम की बातें सुनकर बेहोश हो चुकी थी। वाह, इतना खूबसूरत रूम। मैमल ने रूम के अंदर एंटर होते चलते हुए कहा। वो पूरे दाऊद पैलेस में घूम कर देख रही थी।
جب اسے ایک روم ملا جس کے باہر ریڈ روم لکھا تھا۔ ملازمہ سے کی مانگ کر اس نے روم اوپن کیا تھا، جبکہ ملازمہ اب ڈر رہی تھی داؤد کے جلال سے کون اسے بچائے گا۔ روم کے اندر انٹر ہوتے میمل کو محسوس ہوا جیسے وہ ایک باربی لینڈ میں آ چکی ہو۔ ہر طرف باربی چیزوں اور باربی ڈال سے روم کو سجایا گیا تھا۔ اف، کتنا خوبصورت روم ہے، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے جس کو یہ روم ملے گا۔ میمل نے روم کی ایک ایک چیز کو چھوتے حسرت سے کہا، کس کا روم ہو سکتا ہے؟ لگتا تو کسی لڑکی کا ہے، یہ رنگ برنگے خوبصورت ڈریس، جوتے، جولری، ہر وہ چیز جو ایک لڑکی کو چاہیے۔ پتہ کرنا ہوگا کون ہے یہ لڑکی، میمل نے وارڈروب چیک کرتے سوچا، جبکہ دل میں جیلس بھی ہو رہی تھی۔ کون ہے وہ جس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا تھا؟ ادھر آؤ، کس کا ہے یہ روم؟ میمل نے جیلس ہوتے شکیلا کو پاس بلاتے کہا، وہ سر کو پتا ہوگا۔ داؤد سر اپنے ہاتھوں سے روم کو صاف کرتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے اس روم میں آنے کی۔ میم آپ باہر چلی جائیں ورنہ میری خیر نہیں، شکیلا نے رونی صورت بناتے منت کرتے کہا۔ نہیں، وہ سر آ گئے، آپ پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ اس سے پہلے میمل کچھ کہتی جب داؤد کی گاڑی کا سائرن سنتے شکیلا نے ڈرتے ہوئے کہا، مرو یہاں پر تم، میں خود ہی پوچھ لوں گی مسٹر کھڑوس سے۔ میمل نے چڑھتے ہوئے کہتی باہر چلی گئی تھی۔ ڈیڈ ایک بات پوچھوں میں؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی میمل نے تیمور صاحب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ وہ تینوں رات کا کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ داؤد کھانا کم سوچ زیادہ رہا تھا جب میمل کی آواز پر متوجہ ہوا۔ کیا میں داؤد پیلس گھوم سکتی ہوں؟ مطلب ہر روم دیکھ سکتی ہوں کیا؟ وہ ایک روم آج دیکھا تھا، بہت پیارا تھا۔ تو نہیں، بالکل نہیں، خبردار کبھی اس روم میں گئی جس کا روم ہے وہی جا سکتی ہے۔ اگر تم گئی تمہاری جان جائے گی، سمجھی؟ ویسے جہاں مرضی مرو میری بلا سے، میمل کی بات کاٹتے داؤد نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن میمل پر ذرا فرق نہ پڑا، اس نے فل اگنور کرتے تیمور صاحب سے کہا، ڈیڈ میرا گھر ہے یہ، میں جہاں مرضی جاؤں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا۔ میمل نے معصوم سی شکل بناتے تیمور صاحب سے کہا، ہاں میری بیٹی کا گھر ہے، جہاں مرضی جا سکتی ہو۔ تیمور صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرامہ کوئن۔ داؤد نے دانت پیستے میمل کو لقب دیا۔ آہا، داؤد بیٹا کیا ہوا؟ تیمور صاحب چپ کھانے میں مصروف تھے، اچانک داؤد کے چلانے پر متوجہ ہوئے۔ داؤد جو سکون سے بیٹھا تھا جب اپنے پاؤں پر محمل کے جوتے کا وزن پڑا۔ محمل نے ٹیبل کے نیچے اپنی ہیل داؤد کے پاؤں پر ماری تھی۔ اس حملے کے لیے داؤد تیار نہ تھا، تبھی چلا اٹھا، کچھ نہیں ڈیڈ، آپ کھانا کھائیں۔ داؤد نے دانت پیستے محمل کو دیکھتے کہا، جو سکون سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پاؤں اٹھاؤ جلدی ورنہ جو میں کروں گا پھر دیکھنا، داؤد نے محمل کو میسج کرتے کہا۔ محمل نے میسج پڑھ کے اگنور کیا۔ اچھا، پنگے بھی مجھ سے لینے ہیں اور اکڑ بھی مجھے دکھانی ہے۔ کل سے جینا حرام کیا ہے محمل نے اپنی ان مستیوں اور حرکتوں سے۔ آگے سے کچھ بولتی نہیں، چلو ایسے ہی صحیح۔ داؤد نے دل میں سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا دماغ چل گیا ہے مسٹر کھڑوس کا، ایسے مسکرا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی چیز مل گئی ہو۔ محمل نے داؤد کو اپنی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، ہائے میری کمر، چیئر سے نیچے گری۔ محمل زور سے چلا رہی تھی۔ محمل جو اپنے پاؤں سے داؤد کو اور تنگ کرنے کے لیے اس کی ٹانگ پر مارنے والی تھی، جب داؤد نے اپنی ٹانگ سے اس کی ٹانگ کو لاک کرتے اپنی طرف زور سے کھینچا اور محمل چیئر سے گری تھی۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ داؤد آؤ، اٹھاؤ محمل بیٹا کو، تیمور صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ سوری ڈیڈ، میں جا رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں اسے اٹھاؤں، ویسے بھی گری پڑی رہتی ہے یہ۔ داؤد نے طنزیہ مسکراہٹ لاتے کہتا روم میں چلا گیا تھا۔ کھڑوس، سڑا ہوا بیگن، کڑوا کریلا، جلاد، محمل نے غصے سے کھڑے ہوتے کہا۔ شکریہ ڈارلنگ، ایسی تعریف کسی نے نہیں کی، داؤد نے اوپر کھڑے ہوتے اونچی آواز سے کہا، جبکہ محمل ڈارلنگ لفظ سن کر بلش کرنے لگی۔ ہاں ہاں، ایسے ہی میرے بیٹے کو ہنستے بولتے رکھنا بیٹا۔ محمل داؤد کی نوک جھونک کو انجوائے کرتے تیمور صاحب نے ہنستے محمل کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، تم بیٹھ نہیں سکتی کیا؟ کب سے برداشت کر رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر چل رہی ہو۔ روم ہے یہ، کوئی پارک نہیں، جاؤ سکون سے سو جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ داؤد جو کب سے لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا
لیپ ٹاپ پر وہ ضروری کام کر رہا تھا جب محمل جان بوجھ کر اس کے کبھی پاس آتی تو کبھی روم میں چلنا پھرنا شروع کر دیتی۔ داؤد نے تنگ آتے غصے سے کہا۔ محمل اگنور کیے سکون سے شیشے کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اف، جب تک سوری نہ کہا یہ ایسے ہی کرے گی۔ سوری کر لیتا ہوں نہیں تو دماغ کھائے گی میرا۔ داؤد نے سامنے اسے دیکھتے سوچا۔ یہاں آؤ تم داؤد نے کھڑے ہوتے کہا۔ ہائے، اب مجھے کون بچائے گا؟ یہ کھڑوس مجھے مارنے والا ہے۔ ہائے، کیا تھا؟ کیوں تنگ کیا اسے؟ اب مجھے پکا مارے گا۔ میں کیا کروں اب؟ مسکان نے داؤد کا سرخ انگارہ چہرہ دیکھتے دل میں ڈرتے ہوئے سوچتے پاس جا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسے واک کر رہی تھی؟ داؤد نے دانت پیستے محمل کا بازو پکڑتے پوچھا۔ محمل خاموش کھڑی تھی۔ اچھا سوری، اب مرو جا کر سو جاؤ، داؤد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سوری؟ یہ سوری تھا یا احسان؟ سوری مسٹر کھڑوس، اپنا سوری رکھیں، مجھے نہیں چاہیے، محمل نے غصے سے کہتے بیڈ کی طرف جانے لگی۔ جب داؤد نے وہی بازو سے پکڑتے دیوار کے ساتھ پن کیا، محمل شوق کھڑی تھی۔ کیا کہا؟ سوری رکھوں تمہارے؟ کیا آپ پاؤں پکڑوں میں؟ داؤد نے اپنا چہرہ محمل کے چہرے کے پاس لاتے غراتے ہوئے کہا۔ محمل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ داؤد کو اپنے قریب دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ چپ ہے، مجھے اکڑ دکھا رہی ہے، ابھی بولنے پر مجبور کرتا ہوں اسے، جی ایم کو تنگ کرے گی یہ۔ داؤد نے چپ کھڑی محمل کو دیکھتے سوچا۔ سوری، معاف کر دو، داؤد نے محمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے کہا۔ محمل چپ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ کھڑوس انسان کو کیوں تنگ کرتی ہوں، اب یہ ایسے ہی میرا حال برا کرے گا، اف، محمل نے گھبراتے ہوئے سوچا۔ سوری جب تک معاف نہیں کروں گی تب تک جان نہیں چھوڑنی میں نے، داؤد نے محمل کے کان کی لو کو چھوتے بہکے ہوئے انداز سے کہا۔ سوری، داؤد نے اپنے لب محمل کی شہرک پر رکھتے کہا۔ معاف کیا تمہیں، اب دور ہو مجھ سے۔ اس سے پہلے داؤد گردن سے نیچے جاتا جب محمل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اب تم جا سکتی ہو، آج کے بعد مجھے تنگ مت کرنا ورنہ پھر سمجھ جاؤ تم، داؤد نے محمل کی حالت انجوائے کرتے طنز سے کہا۔ کھڑوس بے شرم انسان، ذرا جو شرم ہو اس انسان کو۔ محمل نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا نائٹ ڈریس صحیح کرتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کیا بے شرمی، ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں اور تم ڈر گئی، داؤد نے اپنی آنکھ بند کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گیا ہے یہ، اب نہیں تنگ کرنا، میری توبہ، محمل نے داؤد کی حرکت دیکھتے آنکھوں کو بند کرتے سوچا۔ چندہ، نہیں، محمل جو گہری نیند میں سو رہی تھی جب اسے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے جو ایسے گھوم رہے ہو، اور اتنی گرمی میں بھی نہیں آئی جو شرٹ لیس ہو، محمل نے جاگتے ہوئے سامنے واک کرتے داؤد کو دیکھتے کہا، جو اپنی شرٹ اتار کر واک کرتا پریشانی سے بول رہا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے، میں ڈیڈ کو لے کر آتی ہوں، محمل نے پاس جاتے داؤد سے پوچھا جو مسلسل اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ نہیں ڈیڈ نہیں، تم بھی سو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، داؤد نے بیزار ہوتے کہا۔ یہاں آؤ، کچھ ہوا ہے کیا؟ محمل نے بازو پکڑتے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میری چندہ ٹھیک نہیں محمل، وہ درد میں ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے میری ضرورت ہے، میں کتنا بے بس ہوں، اسے نہ دیکھ سکتا ہوں نہ ہی جا سکتا ہوں، میرا دل جیسے پھٹ جائے گا، محمل میں ایسا کیا کروں کہ اپنی چندہ کے پاس پہنچ جاؤں، وہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، داؤد نے بے بس ہوتے کہا۔ اس کے چہرے پر صاف اذیت ہی اذیت تھی۔ محمل سوچ میں تھی، کون ہے چندہ جس کے لیے داؤد تڑپ رہا تھا؟ ہم مل لیں گے آپ کی چندہ سے، ریلیکس رہیں، طبیعت خراب ہو گئی، محمل نے حوصلہ دیتے کہا۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھی داؤد کو اتنا بے بس، وہ تو بس چاہتی تھی وہ لڑے بولے، لیکن یہ داؤد تو کوئی اور ہی تھا جو بکھری حالت میں سامنے بے بس ہوا بیٹھا تھا۔ لیکن مجھے ابھی ملنا ہے اس سے محمل، دیکھنا چاہتا ہوں وہ کس نے میری چندہ کو تکلیف دی ہے، داؤد نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہم جاتے ہیں، آپ یہ پانی پی لیں، محمل کو جب سمجھ نہ آیا وہ کیسے اسے ہینڈل کرے، پانی میں نیند کی گولی ڈال کر اسے دیتی کہہ رہی تھی، لیکن میرے سینے میں درد اور جلن ہو رہی ہے، یہ بھی ختم کرو، داؤد نے محمل کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یہ پی لو، آرام آئے گا، محمل نے زبردستی پانی پلاتے ہوئے کہا۔ ہم ملیں گے چندہ سے،
تم دیکھنا میری چندا بہت پیاری ہے، اسے اپنے پاس رکھوں گا، کوئی دکھ درد اس کے پاس نہیں آنے دوں گا، تم سو جائیں، آرام آئے گا۔ داؤد جب غنودگی میں پاس ہی لیٹا بول رہا تھا جب محمل کے چپ کرواتے ہوئے کہا، کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی جس کے لیے داؤد تڑپ رہا ہے؟ ہائے کتنی خوش نصیب لڑکی ہے جس کے لیے یہ کھڑوس اداس ہوا پڑا ہے، ملنا پڑے گا اس چندا نامی لڑکی سے۔ محمل نے داؤد کا چہرہ دیکھتے سوچا جو اب نیند میں بھی آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ محمل کو رشک آیا تھا چندا نامی لڑکی پر جس کے لیے اتنا خوبصورت مرد تڑپ رہا تھا۔ ڈیڈ ایک بات پوچھوں؟ محمل نے صبح جاگتے نیچے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ ساری رات نہ سو سکی تھی، تبھی داؤد کو جاگے بغیر بنا خود ہی نیچے آ چکی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، تیمور صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محمل رات والی ساری بات بتاتے ہوئے پوچھنے لگی، تو بیٹا بس یہ کہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے بیٹے کا ساتھ مت چھوڑنا، باقی وہ خود ہی بتائے گا چندا کون ہے۔ تیمور صاحب نے سکون سے جواب دیا، لیکن مارننگ ڈیڈ میں آفس جا رہا ہوں، وہی ناشتہ کر لوں گا، فکر مت کرنا آپ۔ اس سے پہلے محمل کچھ کہتے جب داؤد تیار حشاش بشاش سا آتے ہوئے تیمور صاحب کے پاس بولا، عجیب بنتا ہے، ایسے فریش لگ رہا ہے جیسے رات اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، میں تو ڈر گئی تھی پتہ نہیں مر نہ جائے، اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے، کیا چیز ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ محمل حیرت سے منہ کھولے داؤد کو دیکھ کے سوچ رہی تھی، تمہیں کیا ہوا ہے، سکتے میں چلی گئی ہو؟ داؤد نے پاس آتے محمل کا منہ بند کرتے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم نہ جاؤ، رات تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بکواس کم کیا کرو، ذرا نرمی سے کیا بات کر لو، سر چڑھ جاتی ہو۔ میرے رات مر نہیں رہا تھا میں، جہاں سب نے چھوڑ دیا وہیں تم بھی چھوڑ دیتی، بس پٹر پٹر زبان چل سکتی ہے تمہاری، داؤد نے بیزار ہوتے کہا۔ وہ اس لیے بولا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا محمل رات کے بارے میں زیادہ کچھ نہ سوچے، دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہ کرے، میں پاگل تھی جو ساری رات ٹینشن میں رہی میں۔ محمل نے پھاڑ کھانے کو بولی، شکریہ، مجھے ہمدردی سے نفرت ہے، دور رہا کرو مجھ سے، سمجھی، ورنہ میں جب تمہارے قریب آیا تو تمہاری جان جائے گی۔ داؤد نے طنز کرتے کہا، ہاں جاؤ اپنی اس چندا سورج کے پاس۔ محمل نے منہ بناتے کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر چکی تھی، ڈرامہ کوئن۔ داؤد نے دور جاتے محمل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے رات اس لڑکی کو کیوں مار دیا؟ جی ایم ہمارا یہ پلان نہیں تھا۔ داؤد کے آفس میں اس وقت ارتضیٰ، ہاشم، داؤد تینوں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ جس کے لیے پلان بنایا تھا اس میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن جو لڑکی جی ایم کے ساتھ تھی اس کا قتل ہو چکا تھا۔ تبھی اے نے شوق کی حالت میں پوچھا، دماغ کھا رہی تھی بہت میرا، تبھی مر گئی وہ۔ جی ایم نے اپنی سرد نیلی آنکھوں سے غراتے ہوئے بولا، کیا کہا تھا اس نے جو تو نے یہ کام کیا؟ اے نے حیرت سے پوچھا۔ ڈی ایم کسی لڑکی کا قتل کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایوی بکواس زیادہ فری ہو گئی تھی، کہتی میرے ساتھ رات گزارو، اور تو جانتا ہے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی تبھی وہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ داؤد نے بیزار ہوتے کہا، ہاں ہاں یار، ویسے تو ہے خوبصورت، اگر میں لڑکی ہوتی تو تجھ سے شادی کرتا، اے نے مذاق بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ اے، ڈی ایم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، ویسے یہ آج سڑا ہوا بیگن کیوں بنا ہے؟ اے سے جب نہ رہا گیا اس نے خاموش بیٹھے ایچ ایم کو دیکھتے کہا، کیوں خاموش ہو ایچ ایم، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈی ایم نے بھی متوجہ ہوتے کہا، وہ سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں۔ آفس آتے ہی اے اسے بتا چکا تھا وہ ایپل جوس نہیں شراب تھی جو ویٹر نے چینج کر دی تھی۔ تب سے ایچ ایم شرمندگی سے بیٹھا سوچ رہا تھا اس نے کیا کیا مسکان کے ساتھ۔ دیکھ اگر اس وجہ سے پریشان ہو کہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے، یار بھابھی کو خوش رکھو، اپنی فیملی بناؤ، اپنی اچھی زندگی گزارو، یہ پریشان ہونا چھوڑ دو، ڈی ایم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کو ایسا کہتے ہو، محمل کے ساتھ تم بھی خوش رہو، جو ہوا بھول جاؤ، ڈی ایم اپنی زندگی کی شروعات کرو، ایچ ایم نے الٹا اسے ہی سمجھاتے ہوئے کہا۔ تیری بات اور کیا بات اور ہے ہماری، بتا ذرا، اے نے بات کاٹتے غصے سے پوچھا۔ تم دونوں جائز بچے ہو، میں ناجائز ہوں، میرا کوئی نہیں بن سکتا، ڈی ایم نے حقارت سے کہا۔
لیکن یہ بھی تو سوچ، محمل ڈی ایم کے لیے پاگل ہے. جب اسے پتا چلے گا تم ہی ہو تو کتنا پیار کرے گی. یہ جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا یار، ایچ ایم نے چہکتے ہوئے کہا. ڈی ایم سے محبت ہے اسے، لیکن ایک ناجائز بچے کو وہ نہیں اپنائے گی. کون بیوی ایسی ہوگی جسے پتا چلے اس کا شوہر ایک ناجائز ہے، بلکہ کسی کے گناہ کی سزا ہوں میں. ڈی ایم نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا. نہیں یار، ایسا نہیں. جب اسے پتا چلے گا تم کیا کام کرتے ہو اسے فخر ہوگا تم پر. اے نے حوصلہ دیتے کہا. جب میں ایمل کی پہلی دفعہ گرے آنکھوں کو دیکھا تھا مجھے لگا جیسے میری دھڑکن مل گئی ہو. پتہ نہیں دل میں کیا آیا، جلدی سے دعا کر دی، اے اللہ میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے دینا، اگر نہ ہوئی اس لڑکی کو کسی کا نہ ہونے دینا. ایک دن میں ہی میں تڑپ گیا تھا. اس کے بارے میں سوچنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا. پھر جب تم نے نکاح کا کہا میں مان گیا. وجہ محمل میرا عشق ہے، میرے دل کی دھڑکن. میں نہیں چاہتا تھا میرے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے یا چھوئے. نکاح تو کر لیا لیکن مجھے اپنی حقیقت بھی معلوم تھی. میرا مقصد صرف اسے اپنے قریب رکھنا تھا تاکہ کوئی بری نظر بھی نہ دیکھ سکے اسے. محمل کے ساتھ اس لیے برا برتاؤ کرتا ہوں اسے مجھ سے محبت نہ ہو. میں نہیں چاہتا وہ پاگل لڑکی محبت کرنے کے بعد، میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے دور رہے، نفرت کرے مجھ سے. کوئی مسئلہ نہیں، پاس تو ہے میرے. سارا دن اس کی مستیاں دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں. میری محبت، میری دھڑکن سامنے ہے. ایچ ایم نے آج اپنے دل کی بات دونوں کے سامنے رکھتے حقیقت سے محمل کا ذکر کرتے کہا. پھر تم بتا دو بھابھی کو کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے. تمہارا حق ہے یار ایک نارمل انسان کی طرح لائف جینا. تمہارے بھی بچے ہوں، خوشحال فیملی ہو. اے نے خوش ہوتے کہا. نہیں، میں نہیں چاہتا محمل کو کبھی بھی پتا چلے میں اسے عشق کرتا ہوں. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہ رہوں. مجھ سے محبت کر کے وہ صرف دکھ پائے گی. میرے پڑنے پر وہ نازک لڑکی ٹوٹ کر بکھر جائے گی. میں نہیں چاہتا اس کے اتنا قریب جا کر مر جاؤں. اس سے بہتر ہے نفرت کرے مجھ سے. میں اتنا برا برتاؤ کروں گا وہ محبت کے بجائے نفرت کرے گی مجھ سے. میری زندگی میں بس چندہ کو تلاش کرنا رہ گیا ہے. پھر چاہے موت آ جائے کوئی غم نہیں. ڈیڈ، انہوں نے میرے لیے اپنی جوانی ایسے گزار دی. ان کا بھی حق تھا بیوی بچے ہوں، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی صرف میرے لیے. اور میں احسان فراموش نہیں ہوں. اب محمل کی محبت کا احسان نہیں لینا چاہتا. ڈی ایم ہوں میں، محمل کو کبھی پتہ چلنے نہیں دوں گا. بات ختم. ڈی ایم نے دو چوک بات کرتے کرتے کہا. تم بتاؤ کیا ہوا ایچ ایم؟ ڈی ایم نے ایچ ایم کو مخاطب کرتے پوچھا. ایچ ایم نے ساری بات آرام سے بتا دی. دیکھو میں چٹاخ جاہل انسان، حیوان ہو تم. انسان کہلانے کا بھی حق نہیں تمہیں. ایچ ایم کی بات پوری ہونے سے پہلے ڈی ایم تیش کے عالم میں دو تھپڑ مارتے ہوئے کہا. کیسے مرد ہو تم؟ ہم عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، سب کی عزت بچاتے ہیں، اور تم نے کیا کیا؟ اپنی ہی بیوی کے ساتھ ظلم کر دیا. اے نے افسوس سے چلاتے ہوئے کہا. میرا قصور نہیں، یہ شراب کی وجہ سے سب کچھ ہوا. میرا مقصد مسکان کو دکھ دینا نہیں تھا. معاف کر دو مجھے. ایچ ایم نے ندامت سے کہتے معافی مانگی. کیسے مرد ہو؟ مان بھی رہے تمہاری غلطی ہے، بجائے یہ کہ تم اپنی بیوی کو حوصلہ دیتے معافی مانگتے تم الٹا اسی پر الزام لگا کر آئے گئے. شاباش مسٹر ہاشم مراد، آپ کو تو آسکر کا ایوارڈ ملنا چاہیے. ڈی ایم نے غصے سے غراتے ہوئے طنز کیا. ایچ ایم خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا. اگر یہ حرکت میں تمہاری بہن محمل کے ساتھ کرتا تو؟ داؤد. ڈی ایم کی بات پوری ہونے سے پہلے ایچ ایم چلا اٹھا. بہن ہے وہ میری، سمجھے؟ ایچ ایم نے دانت پیستے ہوئے کہا. وہ کسی کی بہن نہیں تھی کیا جو تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ شوہر تھے اس کے، حفاظت کرتے، لیکن تم نے صرف اپنی ہوس پوری کی. اور یہ چلانے کا کام کسی اور کو دکھاؤ. ڈی ایم نے غصے سے ایچ ایم کا گریبان پکڑتے کہا. معافی مانگ تو رہا ہوں یار. ایچ ایم نے شرمندہ ہوتے کہا. ہم سے نہیں، اپنی بیوی سے مانگو. جب وہ معاف کر دے پھر آنا ہمارے پاس. اور ہاں، آج کے بعد ہماری ٹیم میں تم شامل نہیں ہو. میں ایسے انسان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جو حیوان ہو. اب دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور. ڈی ایم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ایچ ایم اور اے بس منہ دیکھتے رہ گئے. یہ اتنے سارے گارڈز کیوں ہیں داؤد پیلس؟
محمل صبح ہی پیلس گھومتی رہی جب وہ اپنے پاپا سے ملنے جا رہی تھی۔ جب اس نے اتنے سارے گارڈز کو پیلس میں دیکھتے سوچا، میم آپ یہاں جائیں، خطرہ ہو سکتا ہے، ایک گارڈ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ محمل ان سب کے پاس آ گئی تھی۔ یہ اتنے سارے کیوں ہو آپ سب؟ محمل نے معصوم سے شکل بناتے پوچھا۔ وہ سر نے ہمیں یہاں ڈیوٹی کے لیے رکھا ہے، ایک گارڈ نے سر جھکاتے ہوئے بتایا۔ بیٹا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ تیمور صاحب نے باہر آتے محمل سے پوچھا تھا، جو تیار ہوئی کھڑی تھی، ریڈ شارٹ فراک کیپری میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پاپا سے ملنے جانا تھا، پھر یہ گارڈز دیکھ لیں۔ محمل نے اپنے سامنے کھڑے گارڈز دیکھتے کہا، یہ حفاظت کے لیے رکھے ہیں، آپ لے کر جاؤ انہیں۔ تیمور صاحب نے بتاتے ہوئے گارڈ کو ساتھ جانے کا کہا۔ یہ 1 درجن گارڈز میں نہیں لے کر جا رہی، بچی تھوڑی ہوں میں، محمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں یہ کم ہے بیٹا، اس پیلس میں ٹوٹل 50 گارڈز موجود ہیں، باقی تو اندر ہیں، تیمور صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا؟ لیکن کیوں ڈیڈ؟ محمل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے چلاتے ہوئے کہا۔ داؤد کے آفس جانا، آپ یہ بکس اسے دینا، تیمور صاحب نے ٹالتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جاؤں کھڑوس کے پاس؟ محمل نے منہ بناتے کہا۔ چلو میرا بیٹا جاؤ، داؤد کو یہ دینا اور پھر پاپا کے پاس چلی جانا، ورنہ شام ہونے والی ہے، پھر داؤد جانے نہیں دے گا، تیمور صاحب نے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ سر آپ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا تھا، داؤد کے آفس کے اندر انٹر ہوتے اس کے ورکر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں اندر لے آؤ اسے، داؤد نے ماتھا مسلتے اجازت دیتے کہا۔ السلام علیکم صاحب جی، آفس کے اندر انٹر ہوتی ایک غریب سی عورت نے سلام کیا۔ سارا اسٹاف شوق میں تھا، ایک فقیرنی کا داؤد امپائر میں کیا کام؟ وعلیکم السلام، آپ یہاں آئیں، داؤد احترام سے کہتے انہیں صوفے پر بٹھایا، جبکہ ایک اب فقیرنی بیٹھی سوچ رہی تھی اتنے شاندار آدمی نے اسے کیوں بلایا تھا، حالانکہ وہ دیکھنے میں بھی امیر لگ رہا تھا۔ صاحب جی کی کیا کام ہے؟ عورت نے ڈرتے ہوئے پوچھا داؤد سے، جو ماتھا مسل رہا تھا۔ وہ آپ کہہ رہی تھی جو دعا مانگتی ہیں پوری ہو جاتی ہے، ایک دعا میرے لیے بھی کریں، داؤد نے آنس بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ ہاں لیکن یہ چیک رکھیں، یہ مت سوچیے گا میں پیسے دے رہا، بس مدد کر رہا ہوں، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ میرے آفس آ سکتی ہیں، بس دعا کر دیں مجھے میری چندہ مل جائے، داؤد نے بے چینی سے کہتے 10 لاکھ کا چیک دیتے کہا، جبکہ عورت حیرت میں مبتلا تھی، کہاں وہ سڑک پر بھیک مانگنے والی اور کہاں اب 10 لاکھ کا چیک مل گیا تھا، صرف ایک دعا کے لیے، بس اس دعا کے لیے تم بیٹا اتنی رقم دے رہے ہو؟ عورت نے چیک دیکھتے پوچھا۔ میری چندہ اس رقم سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کو یہ کم لگے پیسے تو میں اور دیتا ہوں، داؤد نے جلدی سے کہتے چیک کاٹتے کہا۔ نہیں بیٹا میری دعا ہے تمہاری چندہ مل جائے، بس یہ پیسے رکھ لو، عورت نے روکتے ہوئے دعا دیتی بولی۔ حرام کا پیسہ نہیں ہے یہ، حق حلال کی کمائی ہے میری، آپ رکھ لیں، کبھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں آپ کے لیے، داؤد نے دعا سنتے خوش ہوتے کہا۔ سدا خوش رہو بیٹا، تمہارے ماں باپ کتنا خوش نصیب ہے جنہیں تم جیسا بیٹا ملا ہے، عورت نے جاتے ہوئے خوش ہو کر دعا دیتے کہا، جبکہ دعا کا سن کر داؤد خوش ہو رہا تھا، اسے چندہ اب مل جائے گی۔ جاؤ یہاں سے، اب کیا میرے ساتھ اندر بھی جانا ہے؟ محمل نے گاڑی سے باہر آتے سب گارڈز پر غصہ کرتے بولی، جو اب داؤد امپائر کے بلند بلڈنگ کے باہر کھڑی تھی۔ میم آپ جائیں، ہم یہی ہیں، گارڈز نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جاؤ یہاں سے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوتا، محمل نے غصے سے کہتی اندر انٹر ہو چکی تھی۔ واہ اتنا خوبصورت آفس، محمل نے اندر انٹر ہوتے دیکھتے ہوئے کہا، سارا آفس شیشے کا بنا ہوا تھا۔ ویسے تمہیں کیا واقعی عورت سے نفرت ہے؟ پورے آفس میں مرد ہی مرد رکھے ہیں تم نے، محمل داؤد کے آفس میں انٹر ہوتے چہتے ہوئے بولی۔ وہ جو سمجھی تھی داؤد کو غصہ آئے گا، وہ تو سکون سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم سے نفرت نہیں ہے مجھے، ویسے کیوں آئی ہو؟ پتہ بھی ہے جان کو خطرہ ہے تمہاری، داؤد نے پاس آتے محمل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کر کے اس کے گال چھوتے بہکے ہوئے انداز سے کہا۔ وہ خوش تھا جلد ہی اس کی چندہ مل جائے گی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، یہ کیا حرکت تھی؟ اس سے پہلے داؤد محمل کے لبوں پر جھکتا جب محمل نے خود سے دور کرتے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیوں آئی تھی؟ داؤد نے تحمل سے پوچھا۔ یہ بکس لو، میں جاتی ہوں۔
मैमल ने जल्दी से बुक्स देते डरते हुए कहा। हाँ हाँ, डर गई। देखोगी नहीं क्या है बॉक्स में? अच्छा, बॉक्स सही है। दाऊद ने तंज करते कहा। हाँ देख लूंगी, मुझे क्या है। मैमल ने हिम्मत जमा करते कहा। वाओ, कितना खूबसूरत है ये। क्या डायमंड का है बॉक्स? खोलते देखते मैमल ने छेंकते हुए पूछा। बॉक्स में डीएम नाम का खूबसूरत लॉकेट था। नहीं, लोहे का है, हाथ लगा लो, दाऊद ने मुंह बनाते कहा। चलो दो फिर, मेरा है। दाऊद जो लॉकेट को घुमा कर देख रहा था, मैमल की आवाज पर मुतवज्जो हुआ। हाँ तुम्हारा है, वादा करो कभी खुद से जुदा मत करना इससे। दाऊद ने पास आते हुए कहा। मैमल तो खुश थी, उसे डीएम नाम का लॉकेट मिला है। कोई खबर ना थी दाऊद कह क्या रहा है। पागल लड़की एक डीएम का लॉकेट पर खुश हो रही है। अगर उसके सामने डीएम आ गया तो क्या करेगी? दाऊद ने खुद गर्दन में लॉकेट पहनाते दिल में सोचा। दाऊद? महमद जो अपने ख्यालों में गुम थी, जो अपनी गर्दन की बैग पर दाऊद के लबों का लम्स महसूस होते तड़प कर हकलाते हुए कहा। जी मेरी जान। दाऊद मुकम्मल मदहोश हुआ। मैमल की फ्रॉक को शोल्डर से जरा नीचे करते लब रखते बोला। मुझे जाना है, बाय। मैमल ने जल्दी से दूर करते डरते हुए भागती हुई कहती चली गई थी। उफ, मैं भी ना पागल हूँ। इस लड़की से जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे और करीब आ जाती है। दाऊद ने अपने सर पर हाथ मारते मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो मुझे, मेरे पापा किधर हैं? मुझे जाने दो। मैमल जो अपने पापा से मिलने एक पार्क में गई थी, इससे पहले वो और मुख्तार साहब मिल पाते जब दोनों को अगवा कर लिया गया था। गाड़ी में बंदी मैमल रोते हुए चला रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी में बेहोश मुख्तार साहब को लेकर जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम डैड, आज बड़ी खामोशी है। मिस ड्रामा क्वीन किधर है? पैलेस के अंदर एंटर होते दाऊद ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूरा दाऊद पैलेस खामोश था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, लेकिन मैमल तो तुम्हारे पास गई थी, फिर उसने अपने पापा के पास जाना था। तैमूर साहब ने परेशान होते बताया। वो खुद देख रहे थे, अब तो रात भी हो गई थी। व्हाट? डैड आप मुझे अब बता रहे हैं? पता भी है जान खतरे में है उसकी, फिर भी? दाऊद ने शौक में चिल्लाते हुए कहा। हेलो एएचएम, मैमल और पापा की जान को खतरा है। मैं फौरन लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम लोग पहुंचो वहां। दाऊद ने जल्दी से फोन मिलाते माथा मसलते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कन रुक चुकी हो। ये पागल लड़की जंगल वाली जगह पर क्या कर रही है? दाऊद ने मैमल की लोकेशन चेक करते गुस्से से बोला। लॉकेट के अंदर एक चिप लगी थी जो मैमल की लोकेशन बता रही थी। बेटा मेरी गलती। डैड रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। डीएम के होते कुछ नहीं हो सकता, दाऊद ने बात काटते गुस्से से कहा। ए, अबे ये कौन आगे खड़ा है? गाड़ी के सामने खड़े दाऊद को देखकर बोला, जबकि मैमल अभी चिल्ला चिल्ला रही थी। तेरी मौत आई है। डीएम ने गुस्से से आदमी के शहरग पर फायर करते बोला। मैमल फुल शॉक में बैठी देख रही थी। चलो भागो यहाँ से, गाड़ी पर हमला करते डीएम ने पास आते मैमल को बाहर निकालकर कहा। मेरे पापा, खड़ूस इन्हें बचा लो। मैमल अभी शॉक की हालत में थी। चलो साथ, पापा सेफ हैं। डीएम ने सब पर फायर करते भागते हुए कहा। उसके लिए जरूरी था मैमल को बचाना। पापा मेरे, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, उन्हें बचा लो मेरे पापा। मैमल ने भागते हुए चिल्लाकर कहा। जा मैमल, चुप मैमल, हमने उन्हें बचा लिया है, शोर मत करो, वो यहाँ भी आ जाएंगे। दाऊद ने चुप कराते हुए कहा। वो बस मैमल की जान बचाने के लिए भाग रहा था, वरना अभी के अभी मार देता। दूर रहो तुम, डीएम नहीं। अगर होते तो मेरे पापा को बचा लेते। बुज़दिल इंसान हो, जैसे उस दिन मुझे छोड़ दिया था। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन तुम समझ। मैमल जो उसे दूर करती जोरों शोर से चिल्ला रही थी। अचानक डीएम ने मैमल को पकड़ते उसके लबों पर लप रख कर बोलती बंद करवा चुका था। मैमल उसके सीने पर मुक्के मारती चिल्ला रही थी। उफ, मेरी जान कितना बोलती हो। अगर ऐसे ही चुप होना होता है बता दिया करो, मुझे कोई मसला नहीं। डीएम ने मैमल को नरमी से छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैमल शौक में खड़ी उसे घूर रही थी। आराम से बात सुनो। सामने गाड़ी है, वहां गार्ड्स देख रही हो? जाओ उनके पास, पापा भी उधर हैं। बस पीछे वापस मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। जीएम ने मैमल के माथे को चूमते हुए प्यार से कहा। मैमल अपने पापा के मिलने की खुशी से भाग गई थी बिना ये देखे
डीएम उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। पागल लड़की, अच्छी बात है मेरी फिक्र नहीं करती, अगर करती तो बिखर जाती। दूर जाते मैमल को देखते डीएम ने तंज करते कहा। मेरा लॉकेट कहाँ गया? गाड़ी के अंदर बैठते मैमल ने कहा। मुख्तार साहब से मिल चुकी थी, वो ए और एचएन के साथ आने वाले थे। तभी मैमल अकेली घर जा रही थी। वापस गाड़ी मोड़ दो, मुझे मेरा लॉकेट चाहिए, मैमल ने गार्ड से घबराते हुए कहा। उसका दिल घबरा रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन तुम जा रहे हो या नहीं? मैमल ने गुस्से से घबराते हुए बात काटती बोली। तुम गलत जगह लेकर आए हो, ये वो जगह नहीं है, मैमल ने उस जगह पर पहुंचते हुए घबरा कर कहा, क्योंकि अब उस जगह पर खून ही खून और इंसानों के जिस्म काटे हुए पड़े थे हर तरफ। मैमल को देखकर ही उल्टी आ रही थी। वो शख्स कौन है? आसपास सबको देखते हुए मैमल ने सामने इशारा करते पूछा, जहां एक मर्द मुर्दा आदमी के पास ऊपर डीएम बैठा सुकून से टुकड़े कर रहा था। वो डीएम है, गार्ड ने बताया। नहीं, वो डीएम नहीं, दाऊद है, दाऊद, मैमल ने बेयकीनी से कहते चिल्ला कर कहा। डीएम जो सबको मारकर अब सुकून से उनके टुकड़े कर रहा था, जब मैमल की आवाज सुनता उसकी तरफ देखा। व्हाइट शर्ट, कफ मोड़े, सारी शर्ट खून से भरी, हाथ में खंजर लिए, अपनी सुर्ख नीली आंखों में वहशत लिए डीएम शौक से मैमल को देख रहा था। डीएम और तुम? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैमल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पापा, इससे पहले डीएम पास जाता कुछ कहता, जब पीछे किसी आदमी ने फायर किया। जो गोली डीएम को लगती, वो गोली मुख्तार साहब के सर पर लगती आर पार हो चुकी थी। वो डीएम की जान बचाने के लिए आगे आए थे। ये सारा मंजर देखते मैमल शौक में चिल्लाते ही बेहोश होती जमीन पर गिर चुकी थी। महमल, डीएम जमीन पर गिरी बेहोश मैमल के पास आता बोला। वो बेचैन हुआ हो उठा था, मैमल को कुछ हो ना जाए। एपिसोड 8 यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंचती है। न्यू एपिसोड जल्द अपलोड की जाएगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।